اچھا، موبائل کا جو ضرورت سے زیادہ استعمال ہے نا، ضرورت سے زیادہ استعمال دماغی صحت کو خراب کرتا ہے۔ ایک تو انسان ہائپر ہو جاتا ہے، دوسرا وہ تدبر اس میں نہیں رہتا، صبر اس میں نہیں رہتی، برداشت اس میں نہیں رہتی، حوصلہ اس میں نہیں رہتا، منہ جھاڑنے کی عادت ہو جاتی ہے، ہر ایک کو منہ ماری کرنے کی عادت ہو گئی ہے۔ اب کہنا تو ہے ہی نہیں نا، لکھ کے بھیج دیا بس، بھڑاس نکال لی، اپنی بھڑاس نکل رہی ہے۔ بظاہر سوشل میڈیا پر جو زیادہ لوگ نظر آتے ہیں نا، جو زیادہ استعمال کرتے ہیں سوشل میڈیا کا، اور وہ لوگ جو سوشل میڈیا کا بہت کم استعمال کرتے ہیں، تو آپ خود دیکھیں گی جو لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں ان میں بے چینی زیادہ ہے، ان میں ڈپریشن زیادہ ہے، ان میں خود اعتمادی بہت کم ہے، اور یہ تمام چیزیں کیا کرتی ہیں؟ خطرناک صورتحال اختیار کر لیتی ہیں۔ ٹھیک ہے، کہیں تو خود اعتمادی یہ لوگ کھو دیتے ہیں، اور کہیں اتنے زیادہ خود اعتماد ہو جاتے ہیں کہ پھر یہ کچھ نہیں دیکھتے، میں سب کچھ بن جاتے ہیں کہ میں سب کچھ ہوں، میں سب کچھ جانتا ہوں، میں عقل کل ہوں۔ تو ہوتا کیا ہے؟ نقصان ہوتا ہے۔ پھر نیند میں کتنا خلل ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا پر پوری رات گزارتے ہیں، معمول کی نیند نہیں کرتے، مجموعی طور پر صحت خراب ہوتی ہے، بھوک خراب ہوتی ہے، معدہ خراب ہوتا ہے، جگر کی بیماری۔ آج دیکھ لیجیے جوان نسل، پہلے ڈاکٹر کہتے تھے 40 سال سے پہلے ہارٹ اٹیک ہوتا ہی نہیں ہے، آج دیکھیں 27 سال کے بچے ہیں۔ ہمارے ایک بڑے اچھے جاننے والے تھے، ان کا بھائی 23 سال کا تھا، ہائی بلڈ پریشر اور دل کے عارضے میں مبتلا ہو گیا، ایٹ دا اسپاٹ اسی وقت گھر میں آیا اور آتے ہی مر گیا۔ تو موت تو برحق ہے، مانتے ہیں، لیکن اپنی صحت کو خود خراب کرنا کس نے بتایا؟ پھر سوشل میڈیا کا بہت زیادہ استعمال کیا ہوا؟ ذہنی صلاحیتیں ختم ہو گئی، یاد کچھ بھی نہیں رہتا۔ آپ یاد رکھیے اس بات کو، سوشل میڈیا جتنا استعمال کر لیں آپ کی یادداشت کم ہوتی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اتنی خراب ہو جاتی ہے آپ کی یادداشت کہ کچھ بھی نہیں رہتا۔ دیکھیے نا، ایک اگر آپ وہ بہت پہلے ڈراموں میں ٹی وی میں دکھایا کرتے تھے، تیزی سے سین بدلتے تھے، تیزی سے سین بدل جاتے تھے، تو کوئی سین یاد رہتا تھا؟ کچھ بھی یاد نہیں رہتا تھا۔ ٹرین چلتی ہوتی تھی، وہ کچھ یاد رہتا تھا؟ کچھ بھی یاد۔ تو ہر وقت سوشل میڈیا پر جب اس طرح کی تیزی سے ہر چیز کو آگے بڑھانا، اسکرال کرنا، تو یاد کچھ بھی نہیں رہتا۔ اپنے عزیزوں سے، اپنے خاندان والوں سے سب سے دور ہو گئے۔ یہ لت ہماری تخلیقی صلاحیتوں کو کھا گئی، اس نے ہمیں خیالی دنیا کا مسافر بنا دیا، ایک فینٹیسی ورلڈ ہے، اپنی دنیا میں گم ہے، اپنی مرضی کی دنیا میں جی رہے ہیں، اپنی مرضی کی دنیا، کسی کی سننا نہیں چاہتے، کسی سے بات کرنا نہیں چاہتے، کسی کی بات کو صبر سے سن کر برداشت نہیں کرنا چاہتے، صبر کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہتے، کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے ہم۔ اتنا اس نے ہمارا نقصان کیا ہے، اتنا زیادہ نقصان کیا ہے۔ تو میری بہنوں، اپنے بچوں پر نظر رکھیں، دیکھیں یہ جو سیلفی لینے کا جو شوق ہے نا، یہ جتنی زیادہ سیلفیز لی جا رہی ہیں، سیلفی لینا، اب تو بچیاں 20 سیکنڈ میں 20 سیلفی لے لیتی ہیں، 20 سیکنڈ میں، اور پسند ہی نہیں آتی انہیں، کوئی تصویر ہی پسند نہیں آتی، اتنی تصویر تو پسند ہی نہیں آ رہی، وہ خود اپنے آپ میں اتنی حسین ہے کہ ان کی خوبصورت تصویر بن نہیں پا رہی۔ اب اس کے بعد وہ کیا کر رہی ہیں کہ ایپس ڈاؤن لوڈ کیے ہوئے اس سے اپنے آپ کو خوبصورت بنا رہی ہیں، کیونکہ وہ آئی نہیں رہی نا، ان کی اپنے حسن کے مقابلے میں ان کی تصویر بہت خراب آ رہی ہے۔ تو اب وہ تصویر اپنی خوبصورت بنانے کے لیے الگ الگ ایپس کا استعمال کر رہی ہیں۔ پھر گوگل آپ کی کوئی بھی تصویر کو ڈیلیٹ نہیں ہونے دیتا، گوگل آپ کو سال کے بعد بتاتا ہے یہ تصویر آپ نے فلاں ٹائم پہ کھینچی تھی۔ پھر یہ تصویر جب لیک ہو جاتی ہے، لڑکے بلیک میل کرتے ہیں، تو بس پھر تو معاملات سارے ہی خراب ہیں۔ تو آج ہمارے بچے اور بچیاں کن بلیک میلرز کے ہاتھوں میں بلیک میل ہو رہے ہیں یہ بھی ہمیں نہیں پتا۔ ہمارے بچے اور بچیوں کا کیا ہے؟ ہر لمحہ سیلفی لینا ہے، ہر لمحہ۔ دنیا جتنی تیز رفتاری کے ساتھ اسکرین کی ایڈکٹ ہوتی جا رہی ہے نا، اسکرین کا حصہ بنتا جا رہی ہے، تو یاد رکھیے وہیں وہ جذبات کھو رہی ہے، احساسات کھو رہی ہے، خیالات کھو رہی ہے، یہ کچھ بھی نہیں رہا۔ اب احساسات نہیں ہیں، اب جذبات نہیں ہیں، اب خیالات نہیں ہیں، اب صرف اور صرف برقی صفحات ہیں۔ برقی صفحات یعنی لکھنا، یہ میل جو ہو رہی ہے نا یہ برقی صفحہ ہے نا، مطلب ای میل کس کو کہتے ہیں؟ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے ہم لکھ کے سب کو بھیج رہے ہیں نا۔ پھر ایموجیز کی مدد سے اپنے احساسات کا، اپنے جذبات کا اظہار کرنے لگے۔
جب ایموجیز کی مدد سے ہم جذبات کا احساسات کا اظہار کرنے لگے تو لفظ مر گئے کہیں، ہم لفظ بولنا چھوڑ دیے، ہمیں لفظ اب بولنا نہیں آتے۔ حالانکہ سورہ یوسف میں تو پہلی ہی آیات میں اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے، اچھے القابات سے ایک دوسرے کو پکارو، اچھے القابات سے، قرآن کہہ رہا ہے نا۔ سورہ یوسف کو یاد آیا، سورہ یوسف کے تو ہم کتنے دیوانے ہیں، سب سے حسین صورت، کیونکہ اس میں عشق معاشقی ہے، زلیخا کا عشق ہے اس کے اندر، یہی ہے نا۔ آج کی نسل کو تو چلو اس سے بھی تعلق نہیں ہے، اس کے پاس تو سیکھنے کو سمجھنے کو بہت کچھ ہے۔ تو سورہ یوسف تو ہم سب نے پڑھی ہے نا، میری عمر کی ماؤں نے تو بہت پریگننسی میں 9 مہینے سورہ یوسف سورہ مریم ہی پڑھی ہوتی ہے۔ سورہ مریم کیوں پڑھی ہے؟ بچے آرام سے ہو جائیں گے۔ سورہ یوسف کیوں پڑھی ہے؟ بہت حسین بچہ پیدا ہو جائے گا۔ تو کوئی جا کے ان سے پوچھے انگریزوں سے کہ بس سورہ یوسف پڑھتے ہیں کیا وہ؟ ان کے بچے کیسے نیلی پیلی آنکھوں والے خوبصورت پیدا ہو جاتے ہیں۔ سورہ یوسف پڑھنے کا مقصد بچہ خوبصورت پیدا کرنا نہیں تھا، نیت یہ نہیں ہونی چاہیے تھی، نیت یہ تھی کہ سورہ یوسف کے جو اسباق ہیں وہ ہمارے بچے کی اور ہماری زندگیوں میں آ جائیں۔ تو وہ اسباق تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، سورہ یوسف کے اسباق تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ پہلا سبق یہ تھا کہ بہترین القابات سے ایک دوسرے کو پکارو، بہترین القابات سے نوازو۔ تو آج کی نسل اظہار کرنے والی نسل نہیں ہے، یہ تو طنز کرنے والی نسل ہے، اسے بولنا نہیں آتا۔ یہ جب بولتی ہے نا تو یہ بولتی نہیں، یہ کلیجے پھاڑ دیتی ہے، یہ دل پھاڑ دیتی ہے، یہ ایسا بولتی ہے کیونکہ اسے بولنا آتا ہی نہیں ہے، اس کو اظہار احساس جذبات نہیں آتے۔ یہ کوئی مر رہا ہو تو یہ ویڈیوز بناتی ہے، یہ مرنے والے کے منہ میں پانی نہیں ڈالتی، یہ مرنے والے کو ڈاکٹر کے لے کے نہیں بھاگتی ہے، اس کی ویڈیو بناتی ہے، یہ بتاتی ہے کہ میں نے یہ کھایا، میں نے یہ بنایا، میں نے یہ پہنا، میں نے ایسے لٹایا، میں یہاں گھومنے گئی، میں وہاں میں نے وقت گزارا۔ ہر لمحے سیلفی لینے کے چکروں میں لوگ زندگی کو جی رہے ہیں، زندگی جی نہیں رہے، سیلفی لے رہے ہیں، بس خالی سیلفیز لے رہے ہیں۔ زندگی تو کیمروں میں قید ہو گئی ہے نا، کہیں زندگی تو کیمروں میں قید ہو گئی ہے۔ پھر لائکس کی گنتی، کمنٹس کی گنتی، ہم پیسے کی دوڑ میں بھاگ پڑے، اصلی قیمت کو گنوا بیٹھے، اصلی قیمت کو گنوا بیٹھے۔